ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. برادران اسلام و حاضرین اجماع، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی بیکار اور بے بس بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے ان کے بوند کے قطرات سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار کو نچاور فرما اپنے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ جن کے وجہ سے ہمیں راہ حق ملا اور زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور ضابطے معلوم. حضرات، آج اس خطبہ جمعہ میں جو آج آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ در حقیقت ایک مسلمان اپنے آپ کو کس طریقے سے، جیسے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جس طریقے سے ہم نے نمازوں کا اہتمام کیے، روزوں کا اہتمام کیے، تو بقیہ 11 مہینہ بھی ہمیں اسی طریقے پہ گزارنا ہے. یہ قرآن حکیم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ اے ایمان والو صبر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور آپس میں صبر کرنے میں ایک دوسرے کے برابر، جیسے ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کے اوپر صبر کرنے میں مساویت اختیار کریں. وصابروا ورابطوا، اور میدان جنگ کے لیے کھڑے ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں. لیکن آج تو میدان جنگ تو نہیں ہو رہی ہے، تو اس آیت کریمہ سے مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے کہ مسلمان نمازوں کے اوپر اس قدر ڈٹ جائیں،
جس طریقے سے ہم جنگ کے میدان میں ڈٹ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم نمازوں کے اندر اس قدر ڈٹ جائے اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہم مسلمان کامیاب نہیں ہیں، کیوں نہیں کامیاب ہیں؟ اس کے معنی یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ رب العالمین کو ہم مان رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں ہے۔ یقین اگر ہوتا تو کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا؟ ہم نے دیکھا، بہت سے ایسے مسلمانوں کو دیکھا کہ عید کے نماز کے بعد ترنت پکچر دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ یہ مسلمان ہیں جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تم مسلمان ہو، لعنت ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر کہ تم مسلمان ہو کر تم ایک مہینے کی روزہ رکھے، عبادت کیے، تراویح پڑھے، قیام اللیل کا اہتمام کیے، اہتمام کرنے کے بعد تم 2 رکعت نوافل نماز ادا کیے، اللہ رب العالمین کے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد تم پکچر دیکھنے کے لیے گئے ہو، تم مسلمان ہو۔ اسی لیے آج ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں، رسوا ہیں، صرف یہی سبق ہے مسلمانوں کے اندر، اور باقی کچھ نہیں ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے بادشاہ سے، ہرقل بادشاہ سے جنگ لڑنے کے لیے صحابہ اکرام پہنچ چکے ہیں، اور جب کفار کی تعداد کو جوڑا گیا تو کفار کی تعداد 1.5 لاکھ ہے، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں کی تعداد 8000 ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ حضرت اتنے بڑے فوج سے ہمیں ٹکرانا، سوچ سمجھ کے ہمیں ٹکرانا ہوگا، اور آپ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خط لکھیے اور امیر المومنین سے کہیے کہ امیر المومنین کی دشمن بہت لشکر لے کر آیا ہے، دشمن کی تعداد بہت ہے، اے حضرت آپ امیر المومنین کو خط لکھیے اور امیر المومنین سے کہیے کہ مدینہ سے اور لشکر روانہ کرے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، ہم نے کبھی تعداد کے اوپر جنگ نہیں لڑا ہے، ہم اگر جنگ لڑے ہیں تو توکل علی اللہ کے بنیاد پہ ہم نے جنگ لڑا ہے، ہم نے کبھی اپنے تعداد کے اوپر جنگ نہیں لڑا ہے۔ چنانچہ ساتھیوں کا اصرار ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین مدینہ سے اور بھی سپاہی اور بھی کمانڈر یہاں روانہ کریے، دشمن کی تعداد بہت ہے۔ چنانچہ قاصد عشاء کی نماز کے وقت پہنچا، امیر المومنین جب خط کو پڑھتے ہیں، خط کو پڑھنے کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر ایسے کوئی فوج ہی نہیں ہے، ایسے کوئی سپاہی ہی نہیں ہے، مدینہ کے اندر 14-15 سال کے بچے موجود ہیں، اور مدینہ کے اندر وہ بوڑھے موجود ہیں جن کی کمریں جھک چکی ہیں، جنہیں تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ان کے اندر، وہ بوڑھے موجود ہیں، اور باقی کے جو پولیس تھے، باقی کے جو سپاہی سے تھے، وہ الگ الگ ملکوں سے جنگ لڑنے کے لیے گئے، مدینہ کے اندر کوئی فوج نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جب یہ سنتے ہیں، خالد بن ولید کا خط پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کہاں سے امیر المومنین بھیجیں گے سپہ سالار؟ لیکن ساتھیوں نے دیکھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوڑا بھی شکست، تھوڑا بھی پریشانی کا آثار نہیں دکھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں مسجد نبوی میں، فجر کا نماز پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساتھیوں کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، لکھو، خالد نے مجھ سے سپاہی مانگا تھا، میں انہیں سپاہی بھیجتا ہوں، اور ایسا سپاہی بھیجتا ہوں کہ اس سپاہی کو
کوئی بھی شخص اسے ہرا نہیں سکتا۔ ساتھیوں نے کہا امیر المومنین یہ رات میں کہاں سے سپاہی آ گئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میرے ساتھیوں تم میں سے طلحہ زبیر موجود ہیں؟ طلحہ اور زبیر کہتے ہیں امیر المومنین میں حاضر ہوں۔ کہا کہ جاؤ تم اپنے جنگ کے سامان پہن لو، جنگ کے کپڑے پہن لو اور اپنے تلواروں کو لے کر آؤ، میں تمہیں خالد بن ولید کے پاس بھیجا ہوں۔ ساتھیوں نے کہا امیر المومنین وہاں کفر جو ہے 1.5 لاکھ فوج لے کر آیا ہے اور آپ جو ہے یہ 2 صحابہ کو بھیج کر کیا کریں گے 2 صحابہ؟ امیر المومنین کہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھیوں تم انہیں 2 کو ہلکا محسوس کر رہے ہو، 2 کو کم محسوس کر رہے ہو؟ رب محمد کی قسم ہے اے میرے ساتھیوں میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس جنگ کے اندر طلحہ اور زبیر موجود ہیں اس جنگ کو پوری دنیا پوری کائنات کے لوگ مل جائیں، پوری دنیا کی طاقت مل جائے، اگر جس جنگ کے اندر طلحہ اور زبیر موجود ہیں پوری دنیا کی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ طلحہ تو وہ صحابی ہے کہ احد کے میدان میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دشمن جب تیروں کو چلا رہے تھے، تیروں کو پھینک رہے تھے تو طلحہ اپنا سینہ لے کر کھڑا ہو گیا اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ پورے تیر کی گھاؤ لگ گئی، پورے تیر ان کے جسم کے اوپر لپٹ گیا، سینے کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے طلحہ تمہیں بہت تیر لگ گیا ہے، اے طلحہ تم بیٹھ جاؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر جب تک میرے جسم کے اندر ایک بھی تیر کھانے کی سکت موجود ہے اے اللہ کے رسول میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا، اے اللہ کے رسول اور اگر سینہ بھر گیا تیر سے تو اے میرے محبوب میں اپنے پشت کو دشمن کے طرف کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں طلحہ تجھ سے محمد راضی ہے، محمد کا رب راضی ہے، اے طلحہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور زبیر تو وہ زبیر ہیں جب دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کون ہے جو میرے گھر کی حفاظت کرے؟ کل جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس کے گھر کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کرائے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کے دروازے کی میں حفاظت کروں گا، اور اللہ کے رسول کوئی بھی دشمن جب تک میرے لاش کو میرے جسم کو روتے بغیر اللہ کے رسول آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اللہ کے رسول جب تک میرے جسم کے اندر ایک ایک قطرہ خون موجود ہے اللہ کے رسول میں آپ کے دروازے کی میں حفاظت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زبیر تجھ سے محمد راضی ہے، محمد کا رب راضی ہے۔ چنانچہ دونوں صحابہ اکرام جب پہنچتے ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جب خالد بن ولید کے پاس پہنچتے ہیں اور خالد بن ولید جب اس لیٹر کو پڑھتے ہیں تو خالد بن ولید کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور کہتے ہیں ابھی فتح تو مکمل ہے ہم لوگوں کی۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی جنگ کے اندر کفار 75,000 لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، انہوں نے اللہ سے محبت کیے تھے اور کس ہمارے جیسی محبت کیے تھے چاپلوسی نہیں، اشد حبا للہ، انہوں نے شدید طریقے سے اللہ رب العالمین سے انہوں نے محبت کیا، تبھی تو اللہ رب العالمین نے انہیں عرب یا غیر عرب ہو انہیں عرب اور عجم سے حکومت اور ان کی سلطنتیں اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں میں دی۔ آج ہم نے ہر عبادتوں کو ہم نے بھاری سمجھ لیا، بوجھل سمجھ لیا، ہلکا سمجھ لیا۔ آج ہم کیوں ذلیل خوار رسوا ہیں؟ آج ہر عبادت کو آج ہم جو ہے ہلکا عبادت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک وہ نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر کسی غیر کے دربار پر جائے، نظر کرے، نیاز کرے، درود کرے، فاتحہ کرے، وہی مشرک نہیں ہے۔
جو اللہ کے نام پر غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ ذبح کر کر کھائے وہی مشرک نہیں ہے. مشرک وہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اگر انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، حج بیت اللہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان 4 چیزوں کو مانے، اگر ایک چیز نہ مانے وہ بھی مشرک ہے. اگر جو بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا وہ بھی مشرک ہے، اور جو روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا وہ بھی مشرک ہے. یہی مشرک نہیں ہے صرف جو غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، مشرک یہ بھی ہے. کیوں؟ کس لیے؟ انہوں نے اپنے من کو، اپنے خواہش کو خدا سمجھ کر رکھا. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کے دن ان مجرمین کے لیے، ان ظالموں کے لیے میزان عدل نہیں رکھا جائے گا، اور انہیں اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ یہ سب سے بڑے مجرمین ہیں جو غیر اللہ کو شریک کرتے تھے میرے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو خدا بنا کر رکھ دیا. انہیں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک دو. اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین. تو مشرک یہ نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے دربار کو چھوڑ کر کسی غیر کے دربار پر جائے. مشرک وہ بھی ہے کہ جو اپنے خواہش نفسیات پر عمل کرے اور جو اس کا من کہے اس پر عمل کرے، وہ مشرک ہے. اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ مشرک جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ وہ حتیٰ کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اتنا دور وہ جنت سے اتنا دور مشرک کر دیا جائے گا. ہم اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا، کیوں مقام دیا؟ وہ بھی تو وہی قرآن اور حدیث پر وہ بھی تو عمل کرتے تھے. لیکن ان کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک آیت اگر سنتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے رسول پہلے اس پر عمل کرنے دو، بعد میں بتاؤ دوسرا. اور آج ہمارے پاس تو اتنا پورا قرآن اور حدیث موجود ہے، اور آج ہم نے اماموں کے پیچھے دوڑ گئے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم توبہ کرو، لیکن ایسی سچی توبہ کرو کہ تاکہ تم پھر اس گناہ کی طرف تم پلٹو ہی نہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور جب تم توبہ کرو گے تو ولا تہنوا ولا تحزنوا، پھر اللہ رب العالمین کا اعلان بھی سنو، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پھر تم مومن بنو گے، تم بادشاہ بنو گے، تم حکمران بنو گے. کیوں؟ جب تم اس اللہ رب العالمین کے اس احکامات پر عمل کرو گے. اور اللہ رب العالمین نے کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرے تو فاتبعونی، پہلے رسول اللہ کی غلامی کرو، پہلے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمیں کرنا ہوگا، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے. آج انسان عالم بنو، لیکن وہ عالم بنو کہ امام احمد ابن حنبل جیسا عالم بن کے دکھاؤ. عالم بنو لیکن امام احمد ابن حنبل جیسا عالم بنو. وہ عالم مت بنو کہ جو لوگوں کے چہروں کو، شکلوں کو دیکھ کر مسئلہ بتائے، وہ عالم مت بنو. تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ بیان کرتا ہے، امام احمد ابن حنبل کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ میرے ابو، میرے والد 3 بادشاہوں سے لگاتار مار کھائے. کس لیے مار کھائے؟ زمین کے لیے، جائیداد کے لیے نہیں. وہ حق بات کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پر بیٹھ کر وہ قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند کرتے تھے، اس لیے وہ مار کھاتے تھے. یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ گئے ایک جگہ جمعہ پڑھانے کے لیے گئے. جس گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں میں جمعہ پڑھانے کے لیے گئے. اس گاؤں سے بغل میں کہیں گئے جمعہ پڑھانے کے لیے، جمعہ کا خطبہ دیے، اور خطبے کے دوران کسی نے انہیں ایک پرچی دیا اور کہا
امام صاحب بادشاہ ہم لوگوں کے اوپر ناجائز ٹیکس لگا رہا ہے۔ یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ پرچی کو کھول کر دیکھتے ہیں، پھر کچھ نہیں، ممبر رسول پر کچھ نہیں کہتے، اور جب خطبہ دے کر باہر آتے لوگوں نے کہا امام صاحب آپ کیا بادشاہ سے ڈر گئے؟ امام صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ کہا امام صاحب ہم نے آپ کو پرچی دیا تھا، لیٹر دیا تھا کہ امام صاحب بادشاہ ناجائز ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، ٹیکس لگا رہا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ اس کا گواہ کون ہے؟ امام صاحب نے کہا جب تک اس چیز کی ہم نے تحقیق نہیں کر لوں گا میں بادشاہ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ نمازی لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو اگر یقین نہیں ہے تو آپ نمازی حضرات سے پوچھ لو کہ بادشاہ ہمارے اوپر ناجائز ٹیکس لگا رہا ہے۔ بہرحال یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھا کر اپنے گھر نہیں گئے، ترنت بادشاہ کے دربار پر گئے، اور بادشاہ کے درباری پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو کہ یوسف الدین ملنے آیا ہے۔ چنانچہ اس کے درباری گئے، کہتے ہیں بادشاہ سے، کہتے ہیں بادشاہ صاحب یوسف الدین ملنے آئے ہیں، امام یوسف الدین ملنے آئے ہیں۔ بادشاہ دوڑ کر آیا، پاؤں میں چپل بھی نہیں۔ اس کے درباری دیکھ کر حیران ہیں کہ ایک مولوی کے لیے، ایک عالم کے لیے بادشاہ اس کے استقبال کے لیے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے۔ بادشاہ آیا، کہتا ہے امام صاحب کیا بات ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ بادشاہ میں نے سنا ہے کہ تو لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہاں امام صاحب آپ نے بالکل صحیح سنا، لیکن ایک بات امام صاحب میں نے وہ ٹیکس اپنے لیے نہیں لگایا ہے، کفار سے جنگ لڑنا ہے۔ امام صاحب اس لیے میرے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے کہ اس سے سامان خریدنا ہے۔ امام صاحب جب اس کے درباری کو دیکھتے ہیں، اس کے نوکر اور چاکر کو دیکھتے ہیں بادشاہ کے سونے اور چاندی میں لت پت ہیں، امام یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بادشاہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کہتے ہو خزانے میں پیسہ نہیں ہے اسی لیے میں لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا رہا ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب تک ان کے ہاں میں ہاں رہو تب تک عزت ہے، اور جیسے تم ان کے خلاف ہوئے، کہا امام صاحب خزانے کا مالک میں ہوں کہ تم ہو؟ کہا کہ خزانے کا مالک تو تم ہو۔ تو کہا خزانے کے بارے میں جانکاری مجھے ہے کہ تمہیں ہے؟ امام صاحب نے کہا نہیں تمہیں ہے۔ تو کہتا بادشاہ کہ تمہیں کیسے معلوم پڑا کہ میرے پاس خزانے میں بہت مال ہے؟ کہا کہ تیرے پاس خزانے میں اس لیے مال بہت ہے کہ تیرے جو یہ نوکر چاکر ہیں ان کے یہ سونے اور چاندی کو تو بازار میں بیچ دے، اور بازار میں بیچنے کے بعد اگر پھر بھی پیسہ گھٹ رہا ہے، جنگ کے لیے پیسہ اگر گھٹ رہا ہے تو مجھ سے کہنا، میں چندے کا مطالعہ کروں گا، میں چندے کا اعلان کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں تو ٹیکس لگاؤں گا۔ امام یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تو ٹیکس لگائے گا تو اس گاؤں میں، اس گھر میں، اس کرسی پہ، جس کرسی کے مسند پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہا ہے، یوسف الدین اس جگہ پہ، اس گاؤں میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رک سکتا۔ امام یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں سے نکل گئے، اور امام کے پیچھے پورے کے پورے گاؤں نکل پڑے، اور کہتے ہیں اس گاؤں میں نہیں رہوں گا۔ ترنت جب بادشاہ دیکھتا ہے کہ پورے گاؤں کے گاؤں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں امام کے پیچھے، ترنت بادشاہ گیا اور کہتا ہے، بادشاہ اپنا قاصد بھیجتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب مجھے معاف کر دیجئے، امام صاحب مجھ سے غلطی ہو گیا، آپ گاؤں واپس دوبارہ لوٹ چلو۔ امام یوسف الدین رحمۃ اللہ علیہ نظر آسمان پر اٹھا کر کہتے ہیں اللہ میں اس گاؤں میں، اے اللہ میں اس گھر میں کیسے داخل ہوں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے؟ اے اللہ اس جگہ میں، اس گاؤں میں نہیں داخل ہو سکتا ہوں۔ امام کے دل سے جب یہ آواز نکلی، اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے اسرائیل جاؤ ایسے ظالم و جابر بادشاہ کے روح کو قبض کر لو جس سے میرا یوسف الدین بندہ ناراض ہے، اور ایسے ظالم بادشاہوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب اس کے درباری آتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب بادشاہ مر گیا۔ امام صاحب نظریں کو آسمان پر اٹھا کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ کون تھے؟ اصل میں یہ تھے
یہ آیت کریمہ پہ یہ عمل کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ انہوں نے کس طریقے سے توبہ کی۔ آج ہماری توبہ کیسے ہو رہی ہے؟ آج ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ ہم نے غلطی کیا ارے غلطی بھی کر رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے اللہ ہم نے غلطی کیا ہے۔ بتاؤ ہم مسلمانوں کی یہ توبہ ہو رہی ہے؟ آج ہم عید کے دن ہم شکرانے کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد مسلمان سلیمہ حال میں جا کر بیٹھ گئے، یہ تم مسلمان ہو؟ اسی لیے ہم نے جو رمضان المبارک کے اندر دیکھیے نمازیوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ مسجد کے اندر جگہ نہیں رہتا، اور جس طریقے سے پیپسی، تھمسم اور کولڈ ڈرنک کا بوتل لو اور اسے جب ایسے تھوڑا بھی ہلا دو تو اس کے اندر جھاگ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ جھاگ کا بلبلہ نکلتا ہے اسی طریقے سے مسلمان تھے۔ آج دیکھو مسجدیں ویران ہو گئی، رمضان المبارک عید ختم ہوا، مسلمان ختم ہو گئے۔ کیوں بھائی؟ صرف رمضان میں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور باقی کوئی دن نہیں اللہ دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے بکری کو چرا رہا ہے اور ہم لوگ وہاں پر بیٹھ کر آرام کر رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے۔ تو ہم نے اس چرواہا کو بلایا اور کہا کہ میرے بھائی آؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ اس چرواہے نے کہا میرے بھائی میں روزے سے ہوں۔ کہا کہ اتنا سخت دھوپ میں تم روزے سے ہو؟ کہا ہاں میں نفلی روزے سے ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا لاؤ اس کا روزہ ذرا چیک کروں کہ اس کا روزہ اسے فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں۔ جسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اصل انسان کے دل کے اندر تقوی، روزے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اور ایمان والوں کے اوپر یہ نیا روزہ نہیں فرض کیا گیا ہے، ان سے پہلے کے امتوں کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی تم اتنے سخت دھوپ میں، اور عرب کی دھوپ تو دھوپ ہوتی تھی، اتنے سخت دھوپ میں تم روزے سے ہو؟ کہا ہاں میں نفلی روزے سے ہوں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں سوچا کہ لاؤ اس کا روزہ ذرا چیک کروں کہ اسے فائدہ پہنچا رہا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے بھائی تم ایک بکری مجھے دے دو، اور جب تمہارا مالک پوچھے کہ ایک بکری کہاں گئی تو کہنا کہ اپنے مالک سے کہنا کہ اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اور ہم بکری کو ذبح کریں گے اور ہم سب مل کر یہاں کھا لیں گے۔ کہا ہے میرے بھائی میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں گا کہ اس بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن اے میرے بھائی میں اس رب کو کیا جواب دوں گا کہ جس کی شان یہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے بھائی میں اس رب العالمین کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر جب اس غلام کا یہ الفاظ سنتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور جب عبداللہ ابن عمر اس سفر سے واپس آئے پھر پتہ کیے کہ وہ غلام کس کا ہے، پتہ چلا فلاں ابن فلاں کا غلام ہے، اور عبداللہ ابن عمر اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں، اس کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ تو یہ لعلکم تتقون، جس طریقے سے یہ صحابی رسول نے کہا تھا کہ اللہ کی نظر تو دیکھ رہی ہے، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، آج ہم مسلمان بھی وہی کہتے ہیں۔ ہم نے جو خطبہ مسنونہ میں 3 آیتیں پڑھی ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد 3 آیتیں کریمہ کی تلاوت کی ہے، ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم ہمیں دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ تینوں آیتوں میں اللہ یہی کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگر ہم اللہ سے ڈرے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟
جس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جو مقام ملا، جو درجہ ملا، وہ مقام اور درجہ ہمیں بھی ملے گا۔ کیوں؟ یہی عرب کے لوگ تھے، یہی عرب کے لوگ تھے کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا، 1000 فوج لے کر آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور نہیں معلوم ہے تو عالم دین سے پوچھو کہ یہی عرب کے لوگ تھے کہ جو ابرہہ 1000 لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ یہی عرب کے لوگ خانہ کعبہ اور مکہ کو خالی کر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے۔ اور جب انہوں نے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب انہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ رب العالمین سے شدید طریقے سے محبت کیے، تو یہی عرب کے لوگ تھے کہ 1.5 لاکھ فوج ہے، 8000 مسلمان، 1.5 لاکھ کفار ہیں، 8000 مسلمان ہیں، لیکن 8000 سے ٹکرا گئے، 1.5 لاکھ سے ٹکرا گئے مسلمان۔ ان کے اندر جرأت کہاں سے آئی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو اصل یہ پہچانے تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہی اللہ کے ولی تھے، اور اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ کو راضی کر لیے۔ تو آخر اللہ رب العالمین کو یہ راضی کیا تو اللہ انہیں انعام بھی دیا ایسا۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک نہیں، ایسے صحابہ موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں 10 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی۔ ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں انہیں جنت کی خوشخبری دی۔